أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الأول بالأول كان قبله والآخر بالآخر يكون بعده الذي كثرة رؤيته أبصار الناظرين ووجدت الناته أوهام الواصفين الذي ابتدع بقدرته خلق ابتداء مقترح ولا مشیت اختراعا ثم سلک بهم طریق ارادته وبعثهم على سبیل محبته والصلاة والسلام على الأول العدد وصاحب اللبد أسرته خير الأسر وإكرته خير الإكر وشجرته خير الشجر نبتت في هرم بسقت في كرم سيدنا ومولانا بالقاسم المحمد وإلى بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الباقية على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم مجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين أما بعده فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتاب الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صلوات زیادہ ہے درود کی آواز کا میں مل کے بابا سے بلند صلوات مجالس عزائے مرتضویہ کے سلسلے کی تیسری اور الوداعی تقریر آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں جو احباب مسلسل سن رہے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ہم یہ کہہ چکے کہ کوئی کتنا ہی علم حاصل کر لے وہ عالم کہلاتا ہے خود علم نہیں ہوتا علی مجسم علم ہے اور پھر بارہا پیغمبر کی زبان سے حدیث علی کی شان میں اصحاب کے مجمع میں سنائی گئی پیغمبر نے کہا کہ اگر تمہارے درمیان علی موجود ہوں تو تم میں کوئی بھی فیصلہ کرنے کی جسارت نہ کرے کیونکہ اغزاکم علی تم میں بہتر قضاوت کرنے والا علی ہے کبھی پیغمبر نے کہا نا مدینۃ العلم وعلی بابها من اراد العلم فلیات الباب میں علم کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ ہے جسے علم چاہیے وہ دروازے پر آئے دروازے سے نہیں ہے دروازے پر آئے سے آنے میں اور پر آنے میں بڑا فرق ہوتا ہے یعنی پیغمبر نے بتایا جو دروازے پر آ جائے گا عالم ہو جائے گا اور پھر کمال اور قرہ امتیاز یہ ہے کہ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں انسانیت کو مخاطب کر کے یہ اعلان کر دیا قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے کہ جب تم دنیا میں آتے ہو تو جاہل ہوتے ہو تم کچھ نہیں جانتے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا تم کچھ نہیں جانتے جب ہم نے تمہیں تمہاری ماؤں کے شکم سے نکالا تو تم کچھ نہیں جانتے تھے اور
پھر آواز دے کے کہا وَجَعَلَ لَكُمْ اسْمَاعَ وَأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ پھر ہم نے تمہیں، اللہ کہہ رہا، پھر ہم نے تمہیں سماعت دی، آنکھیں دی، سماعت دی، آنکھیں دی، دل دیا، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کر سکو۔ میں نے ہاتھ باندھ دی کہا پروردگار یہ جو ہاتھ دیے ہیں اس پہ بھی تو شکریہ ادا ہونا چاہیے تھا، یہ جو شفتین دی ہیں اس پہ بھی شکریہ ہونا چاہیے تھا، یہ جو منہ خوبصورت بنایا اس پہ بھی شکریہ ہونا چاہیے تھا۔ تو اللہ نے تین چیزوں کا ہی ذکر کر کے کیوں کہا کہ میں نے تمہیں آنکھیں دی ہیں شکر کرو، میں نے تمہیں سماعت دی ہے شکر کرو، میں نے دل دیا ہے شکر کرو، تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ شکر نعمت پہ کیا جاتا ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے شکر اس بات کا کرو کہ یہ جو تینوں چیزیں دی ہیں اس کی وجہ سے تمہیں علم کا پتہ چلا ہے۔ آپ آسانی سے سنتے چلے جائیں گے تو میں کیسے منزلوں کو طے کروں گا؟ تو صدقہ محمد اہل بیت محمد جملے کو یاد رکھیے گا۔ عزیزان کرام یہ قدر اللہ نے کہا میں نے آنکھیں دی ہیں تاکہ تم علم حاصل کر سکو، میں نے تمہیں کان دیے تاکہ تم علم حاصل کر سکو، میں نے تمہیں دل دیا ہے تاکہ تم علم حاصل کر سکو۔ جب تم ماں کے شکم سے آئے تھے تو تم جاہل تھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انسانیت کے بارے میں اللہ قرآن انسانیت کے لیے آیا ہے نا، قیامت تک کے لیے آیا ہے، اللہ اعلان کر کے دنیا کو بتا رہا ہے کہ جب تم آئے تھے تو جاہل تھے، جب جاؤ گے تو اس وقت بھی انسان جب اپنے آخری وقت میں ہوتا ہے تو دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، جب دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے تو جو ذہن میں ہوتا ہے انسان بھول جاتا ہے، تو وہی جاہلوں والی زندگی اس پہ دوبارہ غالب آ جاتی ہے۔ تیرا اور میرا آنا دنیا میں ایسا ہے، آئے تھے تو جاہل، جا رہے ہیں تو جاہل، مقابلہ اس سے کرتے ہو، آیا تھا تو قرآن پڑھ رہا تھا، جا رہا ہے تو قرآن پڑھتا جا رہا۔ پھر تین چیزوں پہ اللہ نے کہا سماعت پہ شکر کرو، بصارت پہ شکر کرو، یہ جو دل دیا اس پہ شکر کرو۔ میں نے بڑا غور کیا سرکار کہ ان تین چیزوں کے لیے خصوصی طور پہ اللہ نے کہا کہ شکریہ ادا کرو، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ، شکر کرنے والوں میں ہو جاؤ۔ اس کا مطلب شکر کرنے والے، شکر اس وقت ہوتا ہے جب کوئی نعمت میسر آتی ہے۔ ان تین چیزوں میں ایسا کیا راز چھپا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے تم شکر گزار ہو جاؤ؟ مجھے نہیں پتا کتنی داد اور دعا ہو جائے، جملہ تو میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں، آپ کی سماعتوں پر اعتماد کرتے ہوئے آپ کے دلوں پہ جملہ اتارنے جا رہا ہوں۔ جملہ یاد رکھیے گا، میں نے جب غور کیا تو پتا چلا قرآن ایسے سمجھ میں نہیں آتا جب تک مصطفیٰ کا سہارا نہ لیا جائے، جب تک آل محمد کا سہارا نہ لیا جائے۔ قرآن ایسے حلق میں اٹکا رہتا ہے، دل میں نہیں اترتا۔ یہی تو سمجھانا چاہ رہا ہوں، قرآن اور علی کا رشتہ ہی کچھ ایسا ہے۔ قرآن پڑھتے رہو، قرآن حلق سے جھانک کر دیکھتا ہے، اگر دل میں علی اور آل محمد ہو تو دل میں اترتا ہے، ورنہ گلے میں اٹک جاتا ہے۔ نہیں، میں تو پہلی دفعہ عارف والا نہیں آیا، میں آپ کے معیار سے واقف ہوں۔ نعرہ ایسا آنا چاہیے کہ نجف کی بارگاہ تک آپ کی آوازیں جائے۔ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔ ان تین چیزوں میں ایسا کیا راز ہے؟ تو جب تک حدیث پیغمبر کا سہارا نہ لو تو پتہ نہ چل پائے گا کہ ان تین چیزوں میں کیا راز ہے۔ پہلی چیز ہے سماعت، سماعت سے علم حاصل کرو، اور جو پچھلی دو تقریروں میں میرے ساتھ ساتھ ہیں انہیں معلوم ہے، میں بتا چکا کہ علم کیا ہے۔
کتابوں کا نام علم نہیں ہے. میں کتابیں جمع کر لوں، کتابوں کا نام علم نہیں ہے. علم وہیں اترتا ہے جہاں علی ہوتے. بولو نہ بولو مقدر کی بات ہے، جملہ تو میں کہنے جا رہا ہوں. پہلی چیز علم حاصل کرنے کے لیے اللہ نے کہا سماعت. سماعت کے ذریعے علم حاصل کیا جاتا ہے. میں نے غور کیا کہ رسول اکرم نے بھی کوئی سماعت کے بارے میں کوئی حدیث کہی ہے تو پتا چلا ہاں ایک حدیث پیغمبر نے کہی کہ سماعت کے لیے اگر تم اپنی اچھی سماعتیں چاہتے ہو تو ذکر اللہ کہہ رہا ہے سماعت کے ذریعے علم حاصل کرو. دوسری چیز ہے ابصار، بصیرت. تو اس کے لیے بھی پیغمبر نے کہا کہ اگر علم حاصل کرنا چاہتے ہو تو علی کا چہرہ دیکھو. علی کا چہرہ دیکھنا عبادت بھی ہے. اسی لیے اللہ نے کہا میں نے تمہیں بصارت بھی دی ہے. تیسری چیز ہے قلب، تیسری چیز ہے دل. اس میں بھی کوئی حدیث ہے تو کہنے لگے ہاں حدیث ہے. کہنے لگے کون سی حدیث؟ کہنے لگے حب علی عبادت، علی کی محبت عبادت ہے. اللہ بتا رہا ہے علم اسی کے پاس آئے گا جو کانوں سے علی سننا پسند کرے، آنکھوں سے علی دیکھنا پسند کرے، دل میں علی بسانا پسند کرے. اب بھی نہ بولو تو مقدر کی بات ہے. پیغمبر کی بارگاہ میں ایک شخص اٹھا، جب پیغمبر نے کہا ذکر علی عبادت، اس نے کہا یا رسول اللہ اگر زبان نہ رکھتا ہو تو کیا کرے؟ رسول نے کہا نظر علی عبادت، علی کی طرف دیکھنا عبادت ہے. اس نے کہا اگر آنکھ نہ رکھتا ہو تو کیا کرے؟ اب کون تھا جو کہتا؟ پیغمبر نے کہا حب علی عبادت. اب کون تھا جو کہتا میں دل نہیں رکھتا؟ پیغمبر نے بات ہی ختم کر دی. یا تو دل میں علی رکھ یا چلتی پھرتی لاش ہو جا. جب تم دنیا میں آئے تو کچھ نہیں جانتے تھے. مقابلے اس سے کرتے ہو جس کے لیے پیغمبر نے کہا علی مع القرآن. بیدار ہیں آپ؟ میں فکرہ بھرنا چاہتا ہوں. علی مع القرآن والقرآن مع علی. اکثر میں نے ایک فکرہ کہا ہے، منزل بڑھا کے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. کائنات میں کوئی کتنا ہی بڑا عالم ہو جائے اس کے لیے یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ قرآن کی مثال ہے. اس کے لیے یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ قرآن کی مثال ہے. یہ فضیلت بھی جناب امیر کے لیے ہے. بیٹھ جائے. یہ فضیلت بھی جناب امیر کے لیے ہے کہ پیغمبر نے کہا یا علی آپ کی مثال قل هو اللہ کی مثال ہے. توجہ ہے نا بھائی جان؟ آپ سے گفتگو کر رہا ہوں. آپ پیغمبر کہہ رہے ہیں یا علی تیری مثال قل هو اللہ کی مثال ہے. آقا وحید خراسانی نے لکھا کہ کائنات میں کسی کو بھی قرآن کی مثال قرار نہیں دیا سوائے علی کے. علی کے لیے کہا یا علی آپ کی مثال قرآن کی مثال ہے. میں نے بڑا غور کیا کہ اس سورت کا انتخاب کیا جسے سورت الاخلاص کہتے ہیں، سورہ توحید کہتے ہیں. پیغمبر نے کہا علی آپ کی مثال قل هو اللہ کی مثال ہے. تو میں نے غور کیا ابرار بھائی تو پتہ چلا قبلہ آپ سے دعا چاہیے تو پتہ چلا تائید فرما دیں گے تو بزرگ ہیں آپ ہمارے. تو پتہ چلا کہ ایک دفعہ یہ کوئی عام سورہ نہیں ہے. سورہ اخلاص سورہ توحید کوئی عام سورت نہیں ہے. لیکن کیا ہے اس کا ترہ امتیاز؟ کہنے لگے اس کا ترہ امتیاز یہ ہے کہ اگر ایک دفعہ کسی نے سورہ قل هو اللہ پڑھی اس نے 1/3 قرآن ختم کیا. ابھی آدھے ہاتھ اٹھے آدھے نیچے ہیں.
سارے اڑ جائیں گے مولا کی کرم سے میرا جملہ اگر آپ تک پہنچ گیا. جس نے 2 دفعہ قل هو اللہ پڑھی اس نے 2 تہائی قرآن پڑھا, اور جس نے 3 دفعہ قل هو اللہ پڑھی اس نے 3 دفعہ 3 تہائی قرآن یعنی مکمل قرآن پڑھا. یہ پیغمبر کی حدیث ہے. یعنی کہا جاتا نا 1 دفعہ الحمد اور 3 دفعہ سورہ اخلاص, کہ پورے قرآن کا ثواب کوئی حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لے, اللہ اسے پورے قرآن کا ثواب دے دے گا. پیغمبر نے کہا علی تیری مثال قل هو اللہ کی مثال ہے. 3 دفعہ قل هو اللہ پر تیری مرضی ہے, 3 دفعہ یا علی کہ تیری مرضی ہے. گنجائش نہیں ہے, لیکن جتنی دیر گفتگو ہو رہی ہے میں آپ کے حوالے کچھ منزلیں کرنا چاہتا ہوں بصدقہ محمد و اہل بیت محمد. یاد رکھیے گا عزیزان گرامی قدر, پیغمبر نے کہا یا علی انت مثل قل هو اللہ, یا علی انت مثل قل هو اللہ, علی آپ کی مثال قل هو اللہ کی مثال. پھر پیغمبر نے کہا علی مع القرآن والقرآن مع علی. اب میں مسلسل کرنا جا رہا ہوں اپنے احباب کو پچھلی 2 تقریروں سے, اور اس ربط کو دیکھیے گا. آدم سے لے کے عیسیٰ تک ہر نبی نے اپنا وسیع بنایا. آدم سے لے کے عیسیٰ تک ہر نبی نے اپنا وسیع بنایا. 4 کتابیں ہیں, باقی صحیفے اترے ہیں. 4 کتابیں اللہ نے اتاری ہیں, آسمانی کتب 4 ہیں, باقی صحائف اتارے ہیں. ان 4 کا ہی سن لو کافی ہو جائے گا. داؤد پہ زبور اتاری, موسیٰ پہ توریت اتاری, عیسیٰ پہ انجیل اتاری. 3 کا سنو, چوتھے کی بات بعد میں کرتے ہیں. داؤد پہ زبور اتاری, سلیمان کو جانشین بنایا. نہ بولو مقدر کی بات ہے, میں کیا کر سکتا ہوں, اس سے زیادہ حسین گفتگو میرے پاس نہیں ہے, میرے دامن میں نہیں ہے جو میں آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں. داؤد پہ زبور اتاری, سلیمان کو داؤد کا جانشین اور وسیع بنایا. موسیٰ پہ تورات اتارا, اور ہارون کو وسیع بنایا. عیسیٰ پہ انجیل اتاری, شمول کو وسیع بنایا. لیکن چیلنج کر رہا ہے مدثر زیدی, یاد رکھنا, جاؤ تعریفیں اٹھا کے دیکھ لو, توازین اٹھا کے دیکھ لو, کسی نبی نے بھی یہ نہیں کہا. داؤد نے نہیں کہا کہ زبور سلیمان کے ساتھ ہے, سلیمان زبور کے ساتھ ہے. جو ہاتھ نہیں اٹھا سکا اللہ جانے کیوں آیا ہے. میرا جملہ یاد رکھنا, موسیٰ نے نہیں کہا توریت ہارون کے ساتھ ہے, ہارون توریت کے ساتھ ہے. عیسیٰ نے نہیں کہا انجیل شمول کے ساتھ ہے, شمول انجیل کے ساتھ ہے. لیکن میرے محمد نے کہا علی قرآن کے ساتھ ہے, قرآن علی کے ساتھ ہے. ایسے نہیں, سارے ہاتھ اٹھاؤ. حیدر حیدر. یہ امتیاز ہے, یہ امتیاز ہے میرے مولا متقیان کا کہ پیغمبر نے کہا علی قرآن کے ساتھ, قرآن علی کے ساتھ. جاؤ چیلنج کر رہا ہوں, بازار کی گفتگو ہے, چوک میں بیٹھ کے پڑھ رہا ہوں, چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں کہیں یہ لکھا ہوا ہو 13 رجب سے 21 رمضان تک قرآن علی کے ساتھ ہے.
13 رجب سے 21 رمضان تک علی کے ساتھ ہے کہ نہیں؟ جب تک قرآن ہے علی کے ساتھ ہے، جب تک قرآن رہے گا علی کے ساتھ رہے گا۔ صرف یہی بات ابرار بھائی ہوتی تو میں بات تمام کر دیتا، پیغمبر نے بات کو آگے بڑھا دیا۔ کیا کہا پیغمبر نے؟ کہا صرف قرآن ہی علی کے ساتھ نہیں ہے، الحق مع علی والعلی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے۔ پروردگار حق کو ادھر ادھر موڑ دے، پروردگار حق کو ادھر ادھر موڑ دے، جہاں علی مڑ جائے۔ توجہ کریے، میں جملہ آپ کے حوالے کروں۔ میں عارف والا آیا، مجھے نہیں پتا تھا کبرا ریل بازار کدھر ہے، مجھے نہیں پتا تھا۔ میں کبھی ڈی بلاک امام بارگاہ سے آگے نہیں پڑھا، مجھے نہیں پتا ریل بازار کدھر ہے۔ علی ترمذی صاحب نے کہا قبلہ گھبرانے کی کیا بات ہے، میں آگے چلتا ہوں، آپ پیچھے آئیے۔ جملہ میرا آپ کے حوالے ہے۔ انہوں نے کہا قبلہ آپ آگے چلیے، میں پیچھے، آپ پیچھے چلیے، میں آگے آگے چلتا ہوں، میری پیروی کرتے چلیے، ریل بازار پہنچ جائیں گے، وہی مجلس ہو رہی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک میں ان کے پیچھے چلتا رہوں گا، تب تک میں منزل کے بھٹکنے سے نا امید نہیں ہوں گا۔ اگر میں نے ایک قدم بھی ان سے آگے بڑھایا اور یہ پیچھے رہ گئے، اگر ایک قدم بھی آگے بڑھایا، یہ پیچھے رہ گئے، میں آگے بڑھ گیا، تو منزل کا تو کیسے پتا چلے؟ منزل تو بھٹک جاؤں گا نا۔ رسول نے یہ نہیں کہا کہ حق آگے چل رہا ہے علی پیچھے ہے۔ کتنی داد دعا ہو جائے مجھے نہیں پتا، مولا کی قسم میرا جملہ بڑا قیمتی ہے۔ کائنات تول کے رکھو تو پھر بھی جملے کا وزن ادا نہیں ہوتا۔ میں جملہ تمہارے حوالے کر رہا ہوں، اس کا مطلب پیغمبر نے دنیا کو بتا دیا، حق علی کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے، جہاں علی مڑ جائیں گے حق وہی مڑ جائے گا۔ دوسری بات پیغمبر نے یہ بتائی، حق ہوتا ہی علی کے پیچھے ہے، آگے بڑھ جائے تو باطل ہو جاتا ہے۔ جب تک حق رہے گا، جب تک علی کے پیچھے رہے گا، پیغمبر کہہ رہے ہیں پروردگار، اب پیغمبر کی دعا ہے، پیغمبر کی مصطفیٰ کی دعا ہے، پروردگار حق کو ادھر ادھر پھیر دے، جدھر جدھر علی مڑ جائے حق پیچھے رہتا ہے علی کے۔ اس کا مطلب کچھ سمجھ میں آیا؟ تبھی تو پیغمبر پہ جب وحی آئی تھی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، تو سلیمان کو یہی تو مصطفیٰ نے کہا تھا، جو آگے چلے گئے ہیں انہیں واپس بلا، جو پیچھے رہ گئے ان کا انتظار کر، مجھے علی کی ولایت بتانا ہے۔ شامیانہ بھی نہیں تھا، شامیانہ بھی نہیں تھا۔ 70 رب دیکھا پت نے 70 پلانوں کے منبر پہ علی کو بلند کیا اور دنیا کو دکھایا۔ 70 پلانوں کے منبر پہ خود کھڑے ہوئے، پھر علی کو بلند کیا۔ اس بلندی کا کیا اندازہ کیا جائے؟ آپ دیکھیے، خدا کی قسم میرا جملہ ہے، اس بلندی کا کیا اندازہ کیا جائے؟ خود امیر المومنین بتا رہے ہیں کہ پیغمبر کے دوش پہ بلندی کا عالم کیا ہوتا ہے۔ پیغمبر کے دوش پہ بلندی کا عالم دیکھیے علی کی زبانی۔ فتح مکہ کے موقع پر وہ جو بت کعبے کی چھت پہ رکھے ہوئے تھے، تو
تو رسول نے کہا یا علی میرے دوش پہ سوار ہو جاؤ اور ان بتوں کو توڑ دو. علی نے جب بت توڑے تو رسول نے پوچھا یا علی کتنا بلند محسوس کر رہے ہو؟ ایک مصطفیٰ بلند، اس پہ نامی علی بلند، جس کے نام کا مطلب ہی بلندی ہے. کتنی بلندی پہ ہوگا علی بتائیں گے خدا کی قسم. رسول نے پوچھا یا علی کتنی بلندی محسوس کر رہے ہو؟ کہنے لگے چاہوں تو عرش کے پائے میں ہاتھ ڈال، چاہوں تو عرش کے پائے میں ہاتھ ڈال دوں. اور توجہ، نبی نے تو بلند کر کے دنیا کو دکھا دیا. دیکھ لو بس تقریر تمام ہو رہی ہے. بس اب کہ محمد علیہ بیت محمد، لیکن اعلان کر کے پیغمبر مدینے آ گئے. ولایت علی کا پہلا کھلا دشمن حارث ابن نعمان فہری. اس نے کھل کے دشمنی کی. آگے بڑھا، آگے بڑھ کے کہتا ہے اپنی طرف سے علی کو مولا بنایا ہے یا اللہ کی طرف سے؟ اپنی طرف سے علی کو مولا بنایا ہے یا اللہ کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے. پیغمبر نے کہا وَمَا يَنْفِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. میری زبان اپنی طرف سے بنایا یا اللہ نے؟ کہ میں نطق نہیں کرتا وہی کے. تو کہنے لگا پھر اللہ کی طرف سے اگر ہے تو مجھ پہ عذاب آئے. اگلی منزل میں بیان ہی نہیں کرتا، جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. یا یہ کہہ کے بڑی گستاخی کر کے نکلا تھا، یا وہ پتھر اتارا گیا. جب مولود کعبہ کہ دشمن پر عذاب بن کے اللہ نے ابابیل بھیجا نا، وہی ابابیل جو کعبے کے دشمن کے لیے بھیجے تھے، وہی مولود کعبہ کے دشمن کے لیے بن کے عذاب الہی بن کے وہی ابابیل آیا اور اس نے کنکر چھوڑا. سواری پہ بیٹھا ہوا تھا ایک فکرہ جس کے لیے ساری محنت کرایا ہو. آہستہ سن لو، آپ کی مرضی ہے. دعا سے نواز دو، آپ کی مرضی ہے. فکرہ آخری آپ کے حوالے کر رہا ہے مدد الزیدی، تاریخی فکرہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. دلوں پہ نقش کرنا اور اولادوں تک پہنچا دینا پیغام ہے آج کی مجلس کا. یاد رکھنا عزیزان گرامی قدر، یہ تاریخ کہتی ہے ایسے میں سر میں سے پتھر داخل ہوا، شکم کو چیرتا ہوا. جس سواری پہ بیٹھا ہوا تھا اس سواری کو بھی بھوسے کی مانند کر گیا. میں نے کہا پروردگار، حارث تیرے محبوب کا بھی دشمن تھا، تیرے ولی کا بھی دشمن تھا. اس پہ عذاب آیا تو سمجھ میں آیا، لیکن اس سواری کا کیا قصور تھا؟ اس پہ عذاب کیوں آیا؟ آواز توحید آئے. عجب نہیں کہ آواز توحید آئے. احمد حسن میں دنیا کو یہی بتانا چاہتا ہوں، 1400 سال کے بعد بھی یاد رکھنا، میں صرف ولایت علی کے دشمن کوئی برباد نہیں کروں گا. جو اسے سہارا دے گا میں اسے بھی برباد کر.
میں اس کو بھی برداشت نہیں کروں گا جو علی کے دشمن کو سہارا دے۔ کیوں سن لو تاکہ تسلی ہو جائے، تاکہ اگر کوئی ابہام آ گیا ہے تو وہ بھی ٹھیک ہو جائے۔ اس لیے کہ علی کو اللہ کا دشمن گوارا نہیں ہے، علی کو توحید کا دشمن گوارا نہیں ہے۔ علی نے ساری زندگی تلوار اس لیے اٹھائی ہے تاکہ اللہ کا نام قیامت تک باقی رہے۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا الجزاء الاحسان الا الاحسان، علی تو میرے نام کے لیے لڑتا رہا، میں ان کو ویل کرتا رہوں گا جو تجھ سے دشمنی رکھے۔ ان کو جہنم میں پھینکوں گا جو تجھ سے دشمنی رکھے۔ 3 دن تک کوفے میں رش لگا رہا، کوفے کی گلیاں، کوفے کے بازار، لوگ گھروں میں نہیں تھے، رو رو کے کہتے تھے ہائے یا علی، ہائے یا علی۔ ساسا ابن سوحان کہتا ہے حالت یہ تھی میرے مولا کی کہ ایک سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی، زرد رنگ کی پٹی علی کے چہرے پہ بندھی ہوئی تھی، اتنا لہو بہہ گیا تھا کہ پٹی اور چہرے میں فرق نظر نہیں آ رہا تھا۔ ساسا کہتا ہے غش میں جاتے تھے، غش سے آنکھیں کھولتے تھے، سورہ زمر کی تلاوت کرتے تھے، پھر آنکھیں بند کر لیتے تھے۔ 19ویں کی شب گزری، 20ویں کا دن گزرا، 20ویں کی شب گزر رہی تھی، یہ آواز دے کے کہنے لگے حسن میرا لال میرے قریب آؤ۔ حسن قریب آئے، آواز دے کے کہنے لگے حسن میں کچھ وصیتیں کر رہا ہوں، ان وصیتوں کا خیال رکھنا، میرے لال یتیموں کا خیال رکھنا، بیواؤں کا خیال رکھنا۔ تفصیل سے نہیں پڑھ سکتا، ایک طویل وصیت کی ہے، اور اس کے بعد علی نے کہا میری ساری اولاد موجود ہے؟ کہاں سب موجود ہے؟ کہاں ایک ایک اپنا ہاتھ مجھے دے؟ سب نے اپنا ہاتھ علی کے ہاتھ میں دیا، علی نے ہاتھ اولاد کا حسن کے ہاتھ میں دیا، کہا حسن آج سے تم ان کے بالغ بھی ہو، ان کے کفور بھی ہو، ان کے مختار بھی ہو۔ یہ کہہ کے آنکھیں بند کی، آنکھیں بند ہوئی تو پائیدیوں سے کسی بی بی کے رونے کی آواز آئی۔ اللہ کسی غم میں نہ رلائے، اداداروں پائیدیوں سے کسی بی بی کے رونے کی آواز آئی تو تڑپ کے علی نے آنکھیں کھولی، کون رو رہا ہے؟ تو حسن کی آواز آئی اماں ام البنین رو رہی ہے۔ ام البنین کیوں رہتی ہے؟ کہا یہ علی آپ نے سب کو حسن کے سپرد کیا، میرا عباس کا اس لائق نہ تھا کہ حسن کی تعظیم کرتا، آواز ہوئی ام البنین بخبرا حسین کہاں ہے؟ کہ بابا آپ کے پاس ہو۔ کہ عباس کہاں ہے؟ کہ بابا آپ کے پاس ہو۔ کہ عباس ہاتھ دو۔ عباس نے ہاتھ دیا، ہاتھ دے کے 2 کام کیے ہیں میرے مولا علی نے، مجھے نہیں پتا تم کیسے سنو گے زیادہ ہے، 2 کام سن لو۔ پہلا ہاتھ عباس کا لیا، عباس کا ہاتھ حسین کے ہاتھ کو دے کے کہا آج سے تیرا یہ آقا ہے، تیرا مولا ہے، میرا بھائی ہے۔ اس کے بعد کا زینب ذرا چادر کا پلو تو دے، ادھر چادر کا پلو آیا کہ عباس آج سے تو زینب کی چادر کا محافظ۔ گویا کر مظلوم کے غم میں، ہم مولا کسی غم میں نہ رلائے۔ پڑھو فکرہ جو ماتم کرنے کے لیے آئے ہو،
جو زینب عالیہ کو پرسہ دینے کے لیے آئے ہو میرا جملہ سنو عزادارو. رات ڈھلنے لگی یا اچانک علی نے کہا مجھے رسول اللہ لینے آئے ہو, مجھے چچا حمزہ لینے آئے ہو, یا ایسے میں آنکھیں بند کی یا حسن کی آواز آئی انا للہ و انا الیہ راجعون. لوگوں میرا بابا مارا گیا, لوگوں ہم یتیم. آئے کرو سارے, آواز نہیں رکنی چاہیے دادا, مجھے مسائل پڑھنا ہے ابھی. معصوم کو غسل معصوم دیتا ہے, معصوم کو کفن معصوم پہناتا ہے. حسن نے باپ کو غسل کفن دیا, جنازہ تیار ہوا. اللہ کسی بیٹی پہ یہ وقت نہ لائے. عزادار مقتل کہتا ہے جب روح قفص عنصری سے پرواز ہوئی, جناب امیر کا سر زینب عالیہ کے شانے پہ تھا. باپ بیٹی سے باتیں کرتا کرتا دنیا سے رخصت ہو گیا. بیٹی روتی رہی, جنازہ سجتا رہا, کفن ملتا رہا, زینب روتی رہی. مر جاؤں فکرہ میں نہ پڑھوں عزادارو. مقتل کہتا یہ جنازہ لے کے بھائی جلنے لگے, یا زینب دوڑ کے بابا سے لپٹی, آگا نہیں بابا آنکھیں کھولو, بابا زینب. دنیا عید کی تیاریوں میں مصروف ہے, میں ہاتھ باندھ کے التجا کرنا چاہتا ہوں. عزادارو عید کی نماز پڑھنا لیکن خوشی نہ منانا. عزادارو عید کا دن تھا, زینب حسن سے کہتی تھی ذرا یہ بابا کی دستار عباس کو پہناؤ, ذرا عباس پھرے, زینب دیکھے اور میرا بابا کیسے چلتا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. عزادارو میرا جملہ سنو, مقتل کہتا سن لو, دو فکریں سن لو. تاریخ کہتی بڑی قیامت کی رات ہے, یہ جو آنے والی رات ہے یہ زینب عالیہ کی یتیمی کی رات ہے, یہ حسنین کی یتیمی کی رات ہے. سنے گا عزادار, علی نے کہا تھا حسن آگے سے جنازہ تم اٹھانا, پیچھے سے جنازہ خود اٹھے گا. علی کے بیٹوں نے جنازہ اٹھایا, میں کیسے پڑھوں تم کیسے سنو. عزادارو جنازہ لے کے چلے, جنازہ لے کے چلنا تھا. یہ تاریخ کہتی ہے جنازہ علی کے بیٹوں نے سپرد خاک کیا, دفنا کے حسن و حسین واپس پلٹ رہے تھے. یہ تاریخ نے لکھا ہے کسی کے کرانے کی آواز آ رہی تھی, کسی کے پلپلانے کی آواز آ رہی تھی. حسن نے حسین سے کہا, حسین نے حسن سے کہا بھیا کسی کے رونے کی آواز آ رہی ہے, کہاں قریب سے آ رہی ہے, میں کیسے پڑھوں گا عزادارو. یہ تاریخ کہتی ہے ایک جھوپڑی نظر آئی جہاں کسی کے رونے کی آواز آ رہی تھی. حسن نے دروازے پہ دستک دی, اندر سے آواز آئی کیا میرا دوست آیا ہے, کیا میرا دوست آیا ہے. عزادارو دروازہ کھلا, حسن داخل ہوئے. اندر جو پہنچے تو دیکھا ایک ضعیف ہے جو اپاہج ہے, آنکھوں سے پسینہ ہے, ہاتھ پیر سے اپاہج ہے. بس یہ کہتا ہے مجھے لگتا ہے میرا دوست آ گیا, مجھے لگتا ہے میرا دوست آ گیا. 3 دن سے تم کہاں تھے, نہ میں نے کھانا کھایا نہ پانی پیا, مر جا فکر میں نہ پڑو. عزادار مقتل کہتا ہے ویسے ہی کہا اچھا تم کس کی تلاش میں ہو, کہ ایک میرا دوست ہے جو میری دلجوئی کرتا ہے, مجھے کھانا کھلاتا ہے, مجھے پانی پلاتا ہے, مجھے نہلاتا دھلاتا ہے, کپڑے تبدیل کراتا ہے. 3 دن ہو گئے میں اس کا انتظار کر رہا ہوں, وہ نہیں آیا, لیکن تم آئے ہو تو اس کی خوشبو آئی ہے. بس یہ سننا تھا. یا حسن نے امامہ پٹکا, ارے وہ ہمارے بابا تھے, انہیں ابن ملجم نے ضرب ماری, میرا بابا دنیا سے رخصت ہو گیا. عزادارو یہ تو باہر والوں کی حالت ہے نا, بیوائیں چیخ رہی تھی, یتیم چیخ رہے تھے. عزادارو
اب گھر کی بھی داستان سنو. علی کی سب سے چھوٹی بیٹی کا نام ہے خدیجہ, 5 سال کی بیٹی ہے. میں تقریر تمام کر رہا ہوں, مجھے نہیں پتا تم کیسے سنو گے. خدا تمہیں مسجد کوفہ کی زیارت کرائے. جب تم مسجد کوفہ جاؤ تو دیکھنا سامنے اس بی بی کا روزہ ہے جو علی کی سب سے چھوٹی بیٹی ہے, 5 سال کی ہے. باپ کے بعد زیادہ دن زندہ نہیں رہی. اداکاروں تاریخ کہتی ہے حسن باپ کو دفنا کے, دستور ہے نا جب بھائی دفنا کے گھر واپس آتے ہیں باپ کا جنازہ تو پہلے بھائیوں سے لپٹ جاتی ہے, رو کے پوچھتی ہمارے بابا کو کہاں چھوڑا ہے. اداکار عالم یہی تھا. زینب حسن سے لپٹے, ام کلثوم لپٹے, رقیہ لپٹے, ہائے بابا ہائے بابا ہائے بابا. پڑھو مصائب, پڑھو مصائب. جو ماتم کرنے آئے ایک دفعہ ہاتھ بلند کرو, سر پہ رکھو تاکہ پتہ چلے تم علی کے عزادار ہو. شرمانا نہیں, سارے سر پہ ماتم کرو. یا حسن اس طرف پہ ہو جہاں 5 سال کی بیٹی علی کی بیٹھی تھی. خدیجہ بی بی کو سینے سے لگایا, سر پہ ہاتھ پھیرا, پھیر کے کہتے خدیجہ میں تیرا بھائی حسن ہوں لیکن بچی کو قرار نہیں آتا تھا. رو رو کے کہتی تھی بھیا میرے بابا کا, بھیا میرے بابا کا. میں نے ہاتھ باندھ کے گائے بی بی حسن جیسا بھائی ہے جو دلاسے دے رہا ہے. ہائے حسین کا مقدر, 4 سال کی معصومہ روتی تھی. کوئی تازیانہ مارتا تھا, کوئی تماچے مارتا تھا, رو رو کے کہتی تھی سجاد مجھے بابا ملا.